ایک جنگل جو کہ بہت ہی خوبصورت اور سرسبز تھا۔ وہاں پرندے چہچہا رہے تھے، درخت جھوم رہے تھے اور سب جانور مزے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اس جنگل کا بادشاہ شیر، جو کہ بہت ہی غصے والا تھا، وہ ہمیشہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا اور دوسرے جانوروں کو ڈراتا اور دھمکاتا رہتا تھا۔ جنگل میں جہاں سب خوش رہنا چاہتے تھے، وہاں کا بادشاہ شیر اپنی طاقت کے غرور میں دوسروں کے لیے پریشانی بن چکا تھا۔ شیر ہر روز جنگل میں گشت کرتا اور ہر جانور کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرتا۔ ہرن، بندر، خرگوش اور ہاتھی سب اس کے غصے سے کانپتے رہتے تھے۔ شیر کی دہاڑ جنگل میں گونجتی تھی اور ہر جانور خوف کے مارے چھپ جاتا تھا۔ مگر یہ خوف کب تک چل سکتا تھا؟ ایک دن سب جانور اکٹھے ہوئے۔ ہرن نے کہا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ شیر ہمیں ایک ایک کر کے ختم کر دے گا۔ بندر نے کہا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہم سب سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ تب خرگوش نے ایک ترکیب بتائی۔ خرگوش نے کہا، اگر ہم سب متحد ہو جائیں تو ہمارے آگے شیر کی طاقت بیکار ہو جائے گی، اور ایسے ہم سب مل کر اسے سبق سکھا سکتے ہیں۔ جانوروں نے آخر کار فیصلہ کیا کہ شیر کے خلاف اتحاد کرنا ہی واحد حل ہے۔ لیکن کیا وہ اپنی ترکیب میں کامیاب ہوں گے؟ ایک چھوٹے سے خرگوش نے ایسی بات کہی جس نے سب کے دلوں میں امید جگا دی تھی۔ اگلے دن شیر اپنے شکار کی جستجو میں تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج اس کا سامنا صرف ایک ہرن سے نہیں بلکہ پورے جنگل کے جانوروں سے ہوگا۔ شیر نے ایک ہرن کو دیکھا اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ہرن نے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگائی اور شور مچایا، دوستو مدد کرو، دوستو میری مدد کرو۔ ہرن کی آواز سنتے ہی خرگوش، بندر اور ہاتھی جلدی سے پہنچ گئے۔ سب نے مل کر شیر کے راستے میں کھڑے ہو کر کہا، اب بس بہت ہوا، اب ہم مل کر تمہارا سامنا کریں گے۔ جب جانوروں نے اتحاد کی طاقت دکھائی تو شیر حیران رہ گیا۔ یہ وہی تو جانور تھے جو کبھی اس سے ڈرتے تھے۔ شیر نے دہاڑتے ہوئے کہا، تم سب مجھے نہیں روک سکتے، میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ لیکن جانوروں نے بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ شیر کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن پہلی بار یہ جانور شیر سے ڈرے نہیں۔ خرگوش نے آگے بڑھ کر شیر کو کہا، شیر صاحب، اگر آپ ہمیں تنگ کرنا بند کر دیں تو ہم آپ کے دوست بن سکتے ہیں، اور کبھی آپ کو ہماری مدد کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ یہ سن کر شیر سوچ میں پڑ گیا۔ خرگوش کی باتوں نے شیر کو حیران کر دیا۔ شیر اپنے دل میں سوچنے لگا، کیا واقعی دوستی طاقت سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے؟ شیر تنہائی میں جا کر اپنے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، کیا میں واقعی دوسرے جانوروں کو ڈرا دھمکا کر خوش ہوں، یا پھر مجھے بھی دوستوں کی ضرورت ہے؟ یہ سوچتے ہوئے شیر کا دل نرم ہونے لگا۔ شیر نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے رویے پر غور کیا تھا۔ شیر نے سب جانوروں کے پاس جا کر کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی ہے۔ آئیے اب ہم سب مل کر دوست بن جائیں۔ جانوروں نے خوشی خوشی اس کی معافی قبول کر لی۔ شیر نے اپنی طاقت کی بجائے دوستی کا انتخاب کیا، اور سب جانوروں نے بھی اسے دوستی کی ایک نئی شروعات کرنے کا موقع دے دیا۔
سب جانوروں نے مل کر جنگل میں جشن منایا اور سبھی جانوروں نے اپنی اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ شیر نے پہلی بار محسوس کیا کہ دوستی کتنی خوبصورت چیز ہے۔ ان کی دوستی کا جشن پورے جنگل میں خوشبو کی طرح پھیل گیا۔ اب یہ جنگل نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ پرسکون اور کافی حد تک جانوروں کے لیے محفوظ بھی ہو گیا تھا۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شکاری جنگل میں آ گیا۔ شکاری آتے ہی جانوروں کا شکار کرنے کے لیے جال بچھانے لگا۔ سب جانور شکاری کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، لیکن شیر نے اپنی ہمت دکھاتے ہوئے کہا، کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب مل کر اس شکاری کو یہاں سے بھگائیں گے۔ سب جانوروں نے مل کر شکاری کے جال کو توڑ دیا اور اسے جنگل سے بھگا دیا۔ ہاتھی نے اپنے زور سے جال کو اپنے پیروں کے نیچے دے کر روند ڈالا اور بندر نے اپنی چالاکی سے شکاری کو ڈرایا اور شیر نے دہاڑ مار کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اتحاد کی طاقت نے نہ صرف جنگل کو بچایا بلکہ شیر کو سکھایا کہ ساتھ رہنے میں کتنی طاقت ہے۔ شیر نے سب جانوروں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ سب میرے دوست ہیں اور میں اس بات پر بے حد خوش ہوں کہ آپ سب نے مجھے مل کر بدلا ہے۔ شیر کا شکریہ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلا تھا۔ اب وہ ایک حقیقی بادشاہ بن چکا تھا۔ جو جانور پہلے شیر سے ڈرتے تھے، اب وہ سب اس کے دوست بن چکے تھے۔ اب یہ جنگل دوستی اور امن کی علامت بن چکا تھا۔ شیر اور دوسرے جانور ایک دوسرے کے ساتھ سکون سے رہنے لگے۔ وہ زیادہ تر وقت ساتھ ساتھ گزارتے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے اور بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ انہوں نے جنگل میں دوستی کی ایک نئی مثال قائم کر دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوستی اور اتحاد سے بڑا مسئلہ بھی حل کیا جا سکتا ہے۔